جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو حج کے جو مناسک ہیں ان کو ادا کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ بہت سے حاجی ایسے ہیں جو جب وہاں پر جاتے ہیں انہیں زیادہ مشکلات کا سامنا اسی لیے کرنے کی وہاں پر فیس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ انہیں مناسک حج سے متعارف نہیں ہوتے۔ تو پیر صاحب، میں آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ مناسک حج کا جو سلسلہ ہے اس وقت بھی وہاں پر جاری ہے مکہ مکرمہ میں۔ اب جو حاجی آگے بھی جانے کے لیے جن کی خواہش ہوگی یا وہ آنے والے انشاءاللہ سالوں میں جائیں گے، ان کے لیے بھی بہت سی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم ہو تو ہمارا حج ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گی آپ مناسک حج کے حوالے سے ہمارے ویورز کو بتائیں۔ جی، یہ جو ہم یہاں بر صغیر سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج کی جو کئی اقسام ہیں اس میں جو ایک قسم ہے حج تمتع کہلاتی ہے۔ حج قران ہے، حج افراد ہے، لیکن ہم جو یہاں سے جاتے ہیں ہمارے لیے جو حج ہے وہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ حج تمتع میں ہمارا وہاں جا کے جو پہلا عمل ہمیں کرنا ہوتا ہے مناسک حج میں، وہاں جا کے ہمیں پہلے ایک عمرہ کرنا ہوتا ہے، اور اس عمرے کے متعلق جو ہے جیسے پہلے ایک بات آ گئی ہے کہ بیت اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ مناسک آغاز ہوتے ہیں۔ حجر اسود ابھی اس کا ذکر ہوا، ہم نے اس کے متعلق بڑا خوبصورت شعر بھی سنا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی بات کی۔ حجر اسود کی سیدھ میں جا کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہماری رائٹ سائڈ کے اوپر سبز رنگ کی لائٹ ہوتی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ حجر اسود ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جا کے ہم نے اپنا یہ جو کندھا ہے اس کو ننگا کر لینا ہوتا ہے، اس کو استباق کہتے ہیں۔ اور پھر حجر اسود کا بوسہ لینا جو ہے یہ ایک سنت عمل ہے، مگر قربان جائیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو پتہ تھا کہ 2000 کا جو صدی آئے گی اس میں لوگوں کے لیے کتنا رش ہوگا اور حجر اسود کا بوسہ لینا کتنا مشکل ہوگا، انہوں نے ہمیں حجر اسود کا استلام کرنا سکھا دیا۔ یعنی ہم حجر اسود کی سیدھ میں آئیں، اس کی طرف اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور اپنے ہاتھ کو چوم لیں، اس کا بوسہ لے لیں۔ یہ کیوں بوسہ لے لیں کہ حجر اسود جس کے متعلق کہا گیا کہ وہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اب یہ ہمارا ہاتھ اس کا قائم مقام ہو گیا، تو ہم اس قائم مقام ہاتھ کو یعنی جنت کے حصے کو ہم اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ کیسی وہاں پہ بھی دیکھیں کتنی آسانی ہے کہ ہمارا یہ جسم جو اب جنت سے آیا ہوا جسم بن گیا، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے جنت میں دخول کا ایک ضامن بنے گا اور ایک باعث بنے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے حجر اسود کا استلام کر لیا، آپ 7 چکر لگائیں گے۔ پہلے 3 چکروں کے اندر جو ہے وہ آپ رمل کریں گے، پیروں کو اوپر اٹھا کر تھوڑا سا اور تھوڑا سا چھاتی کو چوڑا کر کے، لیکن یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ خواتین اپنے عمومی حالت کے اندر جو ہے وہ طواف کریں گی۔ پھر یہ 3 چکروں کے بعد آپ اپنے کندھوں کو بھی ڈھانپ لیں گے اور عام چال کے اندر جو ہے بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ فی مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کی سیدھ میں آج کل چونکہ بہت رش ہوتا ہے، کسی بھی جگہ آخر تک آپ چلے جائیں، جہاں جگہ مل جائے وہاں پہ 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں۔ پھر آب زمزم کے پیچھے وہاں کنویں، وہاں پہ اس کی ٹوٹیاں ہیں، کولرز رکھے ہیں، سیر ہو کے زمزم پیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں نشانی ہے کہ وہ سیر ہو کے، اور آسان لفظ میں کر دیتا ہوں، رج کے زمزم نہیں پی سکتا، اس سے نہیں پیا جاتا، وہ تھوڑا سا پی کے بس رک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سیر ہو کر پیے، اور زمزم پی کر جو دعا کرے گا وہ دعا اس کی قبول ہوگی۔ یہاں پہ حج تمتع کا ایک پورشن جو ہے وہ آگے مکمل ہوا اور آگے بڑھتا ہے۔ اب آپ یہاں سے سعی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آپ صفا پہاڑی پر جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، بیت اللہ دور سے نظر آتا ہے، اس کا استلام کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ یہاں سے پھر آپ مروہ پہاڑی کی طرف چلے جاتے ہیں، اخضرین یعنی 2 سبز لائٹیں آتی ہیں، ان کے درمیان میں سے گزر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آپ ضیوف الرحمان، اللہ رب رحمان کے مہمان ہیں، اللہ نے کتنی سہولت پیدا کی ہے۔ معروف کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے چل کے وہاں جائیں اور واپس آئیں تو ایک چکر ہوتا ہے، ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہوا، آپ وہاں گئے اور واپس آ گئے۔ مگر یہاں پہ اللہ نے کیسی سہولت پیدا کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا خوبصورت اور آسان اور سہل رستہ بتا دیا ہے کہ آپ صفا سے چل کے مروہ پہ جائیں تو ایک راؤنڈ آپ کا کمپلیٹ ہے، ایک چکر ہو گیا۔ پھر مروہ سے چڑھ کے واپس صفا پہ آئیں تو 2 چکر ہو گئے۔ یہ 7 چکر آپ لگاتے ہیں، یہ 7 چکر لگا کے آپ کا جو ہے وہ صحیح مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آپ جو ہے وہ حلق یا قصر کرتے ہیں، مرد حضرات اپنا حلق کروا لیتے ہیں، خواتین جو ہے اپنی ایک لٹ کو نکال کے انگلی پر لپیٹ کے اس کا قصر کر لیتی ہیں۔ اچھا، یہ جو حلق کرنا ہے یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور تہذیب کے دائروں کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو رکھتا ہے اور تہذیب کو پروموٹ بھی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی ایک تہذیب تھی اہل مکہ کا، یہ ایک معمول تھا، اگرچہ وہ جہلائے مکہ کا عمل تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، غلام کا ایک کانسیپٹ تھا۔ غلام ایک شخص کی ملک ہوتا تھا، پھر وہ جب اس کا کوئی دل بھر جاتا یا اس کی ضرورت ہوتی وہ اس کو آگے فردر فروخت کرتا۔
تو جب وہ غلام خریدتا تو اس کے بعد وہ اس کی کٹنگ نہیں ہونے دیتا تھا. وہ بال بڑے بڑے ہونا، بکھرے ہوئے ہونا، بے ترتیب بے ربط ہونا، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ غلام ہے. جب وہ ایک مالک اس کو فروخت کر دیتا اور دوسرا مالک خرید لیتا، وہ خریدنے کے بعد پہلا عمل کیا کرتا؟ اس کا سر منڈوا دیتا. اس کو سر منڈوا دیتا اور یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ اب یہ پچھلے مالک سے نکل کے نئے مالک کی طرف آ گیا ہے. یہ اس کی ایک نئی تبدیلی اس کی یہ اس کی زندگی میں ایک نیا انسان ہے. یہ ایک نیا انسان ہے، ایک نئی زندگی آغاز کر رہا ہے. اسی طرح اسلام نے بھی جو ہے اس چیز کو، انسان اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگ کے اپنی پرانی زندگی کو ختم کر کے ایک بار الہ جو کچھ ہوا تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے. اور اس معافی کا اعلان یہ ہے کہ وہ اپنے سر کو منڈا کر جو ہے وہ حلق کر کے ایک نئی زندگی آغاز کرتا ہے. یہاں پہ حج تمتع کا ایک پورشن کمپلیٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ کا وقت آ جاتا ہے. صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو روانہ ہونا ہوتا ہے. اچھا، پہلے احرام اس نے باندھا تھا میقات پر. اب اللہ رب العزت ضیف الرحمان کا کیسے اللہ اکرام کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اب احرام باندھنے کے لیے تمہیں میقات نہیں جانا، بلکہ جو تمہارا روم ہے، تمہارا گھر ہے، تمہارا ہوٹل ہے، تمہاری بلڈنگ ہے جہاں تم ٹھہرے ہوئے ہو، بس یہی تمہاری میقات ہے. یہیں پہ تم وہ احرام دوبارہ باندھ دو. احرام باندھ کے پھر وہ جو ہے مینا میں چلے جاتے ہیں. ظہر کی نماز سے پہلے پہلے اس کو مینا پہنچنا ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ کو وہ مینا پہنچ جاتا ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز جو ہے وہ مینا میں ادا کرتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مینا میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر آج کل ایک مسجد بنی ہے، مسجد خیف اس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف کے نزدیک اپنا خیمہ لگایا تھا. وہاں پر آپ 8 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد تک وہیں مقیم رہے، اور فجر کے بعد پھر وہاں سے جو ہے 9 ذی الحجہ یعنی یوم العرفہ، جیسا کہ آج یوم العرفہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے عرفات کی جانب روانہ ہو گئے. اور ظہر کی نماز سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہ پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جبل رحمت کے نزدیک ایک مقام پر اپنا خیمہ لگایا. یوم العرفہ کے اندر پہنچ گئے. یوم العرفہ کے متعلق میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، حج جو ہے وہ عرفہ کا نام ہے. اگر ایک حاجی جو ہے اس کا ایک پاؤں جو ہے اس کے 4 حصے ہیں تو اس کا ایک پورشن جو ہے اگر کسی کا میدان عرفہ میں داخل ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حاجی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یوم العرفہ کے اندر دعاؤں کی مقبولیت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ، اللہ رب العزت جو زمین و آسمان اور ہر جہانوں کے رب ہیں، اللہ رب العزت کی کرسی وسیع کرسی السماوات والارض، جو اللہ کے بیت المکرم، اللہ کے عرش اعظم کے اوپر جو ہے وہ رونق افروز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یوم العرفہ کے دن اللہ آسمان دنیا کی آخری پرت پر آ کر رونق افروز ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو سفید لباس پہنے ہوئے احرام باندھے ہوئے عرفات کے اندر میرے حاجی جتنے بھی یہاں آئے ہیں، میں نے نہ صرف یہ کہ ان سب کی مغفرت کر دی، نہ صرف یہ کہ ان سب کی میں نے مغفرت کر دی، بلکہ ان کی مانگے جانے والی ہر دعا کو قبول کر لیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کی سب سے لمبی دعا جو ہے وہ اس وقوف عرفہ کے اندر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہے یوم العرفہ، یہ ہے وقوف عرفہ جس کی اہمیت اس سے آگے بڑھی. اب یوم العرفہ کے دن عام ایام کے اندر ہمارے ہاں مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور ہم سب کو بڑی اجلت ہوتی ہے کہ مغرب کا وقت بہت تھوڑا ہے، جلدی کریں مسجد میں پہنچیں، مسجد نہیں پہنچ سکے تو اپنے مقام پہ جلدی سے نماز پڑھ لیں، تھوڑا وقت ہے. مگر یہاں پہ اللہ نے حکم دیا کہ تم نے نماز جو ہے یہ عرفات میں نہیں پڑھنی مغرب کی، تو اذان نہیں ہوتی. وہاں پہ ایک بلاس کیا جاتا ہے، آج کل تو سوشل میڈیا ہے، گھڑیاں ہیں، اس پہ دیکھ کر لوگ روانہ ہو جاتے ہیں. مزدلفہ پہنچنا ہوتا ہے. مزدلفہ کے متعلق یہ ہے کہ جب حاجی جو ہے ضیوف الرحمان جو ہے وہ رات کو 8 بجے 10 بجے 12 بجے 2 بجے جس وقت وہ مزدلفہ پہنچے گا اس کے لیے مغرب کا وقت ہوگا. اللہ نے اس کے لیے وقت کی بانکوں کو روک دیا ہے، کھینچ لیا ہے، وقت آگے نہیں بڑھتا، مغرب رکی رہتی ہے. اسی سے اندازہ ہوتا ہے جو آپ ضیوف الرحمان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا خوبصورت ہے. ضیوف الرحمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے مہمان.